اب سے کچھ دن پہلے میں روز ریحان آزمی صاحب کو فون کیا کرتا تھا اور ایک بے بس باپ کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی کہ خدا سے دعا کرو کہ میرا بیٹا بچ جائے، میرا بیٹا علی اکبر کے صدقے میں بچ جائے۔ تو میں بس ایک بات ریحان آزمی صاحب کو کہتا تھا کہ مولا نے آپ نے مولا کو ان کی مصیبت میں خالی نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، مولا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات میں منبر حسین پہ گواہی بنا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے سلمان آزمی سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب وقت نزا ہوتا ہے نا تو انسان کو مولا کی زیارت ہوتی ہے، مومن کو مولا کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، ابھی وینٹیلیٹر سے واپس آیا تو خواب میں دیکھا تھا کہ کربلا کا میدان ہے اسی طرح ہے، اور مولا عباس مجھے یہ کہہ کر بلا رہے ہیں کہ سلمان اندر آ جاؤ، خیموں میں بارش ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے مولا میری اوقات کہاں میں آپ کے خیموں میں آؤں، کہا تم پریشان نہ ہو۔ اب نہ جانے سلمان کی مولا سے کیا بات ہوئی ہوتی، اور مولا جس شخص پر اللہ اتنی بڑی مشکل ڈال دے تو اس کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو ریحان آزمی صاحب کے لیے دعا کریں کہ مولا ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ نماز جنازہ سلمان آزمی صاحب کی، آپ سب سے درخواست ہے کہ وہاں ضرور تشریف لائیے گا۔ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کلام جو میں پڑھ رہا ہوں حضرت ثقلین صاحب نے لکھا ہے، کچھ دن پہلے میں نے راولپنڈی میں اس نیت کے ساتھ پڑھا تھا کہ مولا اس کلام کے صدقے سے شفا ہو جائے۔ نہ جانے مولا نے کیسے شفا دینی تھی کہ شاید اس کی دنیا میں مشکل آسان کرنی تھی اور اپنی بارگاہ میں بلا کر کلام لکھوانے تھے۔ یہ پہلے سارے ثواب میں نے دعائے صحت کے لیے پڑھا تھا، اب دوبارہ یہ کلام اس کے سارے ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ریحان آزمی صاحب کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اپنے غم انسان بھول جاتا ہے جب مولا حسین کا غم سامنے ہوتا ہے۔ آسان نہیں ہوتا جوان بیٹے کا غم اٹھانا، کسی باپ میں طاقت نہیں ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، دل میں طاقت نہیں، دماغ میں طاقت نہیں کہ وہ جوان کا غم اٹھا سکے۔ اگر حسین کی ذات سامنے نہ ہو تو انسان جوان کی غم سنتے ہی مر جائے گا۔ تو آؤ مولا حسین کو رونا ہے کہ کیا وقت تھا کھڑا وقت حسین پر جو رونے آئے ہو۔ خدا جتنی مائیں ہیں آپ کی جوانیاں سلامت رہیں، آپ کے بچوں کی جوانیاں سلامت رہیں، ان جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں، ماؤں کا باپ کا سایہ قائم رہے ان جوانوں پر۔ اب جو رونے آئے ہو وہ حسین پر رو لینا کہ حسین کی مظلومیت اتنی بڑی ہے کہ انسان اپنے غم بھول جاتا ہے۔ کتنا مشکل تھا حسین پر وہ وقت کہ جب جوان بیٹے کو سوار کرایا ہے۔ وقت رخصت جو کیا شاہ نے اکبر کو سوار، پر نہیں آتا تھا شبیر کے اس دل کو قرار۔ جو ہی راہوار چلا پیچھے شہیدی بھی چلے، تیز راہوار ہوا شہ کے قدم تیز بڑھے، آہٹ پاک کے قدموں کی جو محسوس ہوئی۔ پلٹے اکبر یہ کہا آئے جو بابا کے قریب، بابا اذن لے کر ہی تو میدان کی طرف جاتے ہیں، آپ کیوں پیچھے میرے روتے ہوئے آتے ہیں۔ شہر اکبر کے لیا سینے میں پھر سے بوسا اور دل تھام لیا رو کے یہ اکبر سے ارے درد تو میرا سمجھتا، درد تو میرا سمجھتا، اگر ایسا ہوتا کاش اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا۔ رونے میں شرمانا نہیں، گریا نہیں، گریا کرنے میں شرمانا نہیں۔ امام جعفر رحمت نازل فرمانے نوازوں پر میرے جب کے غم میں روتے ہیں۔ میری والدہ جان اتنی ذاکرہ ہے، کہتی ہے کہ اپنے آنسوؤں کو روکا مت کرو، غم حسین میں شکل جیسی بھی بنے یا نہیں دیکھا میں شکل کیسی ہے، بس یہ سوچا کرو اگر تمہیں رونا نہ آئے تو اپنے جوان کو یاد کر کے رو لیا کرو کہ تمہارا جوان اگر اس جگہ ہوتا تو کیا ہوتا، پھر بھی تمہیں اکبر کا ثواب ملے گا رونے کا۔ اب جانتے حسین کیا کہتے ہیں، وقت ہے کتنا کڑا باپ کے دل سے پوچھو، مجھ سے کہتے ہو میرے سینے سے برچھی،
اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا، کاش اکبر تیرا بیٹا۔ خدا اس شعر کے صدقے کل ریحان آج کے ساتھ کو یہ ہمت دے کہ اپنے جوان کے لاشے کو، اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو دفنا سکے۔ اس مصیبت کے صدقے جو حسین اٹھتی کہ لاش اکبر کی اٹھاتے ہوئے بولے کاش منظر یہ بدل جاتا کچھ ایسے ہوتی میت یہ میری تیرا کاندھا ہوتا، کاش اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا۔ کتنی غربت کا تھا وہ کاش اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا، کاش اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا، کاش اکبر